صحافی نکھل ناز کی خصوصی خبر، جس میں سر گنگارام کے حوالہ سے تفصیل ہے، جو سول انجینئر اور آرکیٹیکٹ اور عظیم خیرات کرنے والے، جنہوں نے پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں کے پار میراث چھوڑی، وہ لاہور کی بہت سی عمارتوں کے معمار کی حیثیت سے جدید لاہور کے باپ ہیں۔ میں پچھلے 3-4 دن سے پاکستان میں ہوں۔ مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ ایک نام میری نظروں سے گزرا جو بھارت میں تو مشہور ہے ہی مگر پاکستان میں بھی بہت جانا مانا ہے۔ یہ نام ہے سر گنگارام۔ ان کا گھر یہاں موجود ہے، ایک ہسپتال بھی ہے جس کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ یہاں بہت سی یادگاریں بھی موجود ہیں جو سر گنگارام کے حوالہ سے منسوب ہیں۔ میں اس عظیم انسان کی میراث جو یہاں موجود ہے اس سے پردہ اٹھا رہا ہوں، ایسا انسان جس کو جدید لاہور کے باپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیکھیں اس خاص خبر کو جو آپ کے لیے لا رہا ہوں۔ اپنے سے جو لوگ دہلی میں رہتے یا آتے جاتے ہیں انہیں شری گنگارام ہسپتال کا پتہ ہوگا۔ میں لاہور میں موجود ہوں اور یہاں اسی جیسا ہسپتال ہے جیسے سر گنگارام ہسپتال کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ لاہور کا یہ ہسپتال دہلی کے ہسپتال سے پہلے سے موجود ہے؟ یہ ہسپتال نئی دہلی میں شری گنگارام کے اعزاز میں بنایا گیا، جو سول انجینئر اور عظیم خیرات کرنے والے انسان رہے۔ لاہور کا ہسپتال دہلی والے ہسپتال سے 30 سال پہلے 1921 میں بنایا گیا۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں بہت سے جگہوں اور شاہراہوں کے نام تبدیل کر دیے گئے کیونکہ ان کا تعلق دونوں مملک کی تلخ تاریخ سے تھا، مگر ایک نام ایسا بھی ہے جیسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ آج بھی اسے سر گنگارام ہسپتال ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سر گنگارام ٹرسٹ لے زیر انتظام چل رہا ہے، جو سر گنگارام کے نام سے فلاح و بہبود کر رہے۔ تو سر گنگارام کون تھے اور لاہور شہر کی تشکیل میں ان کا کیا کردار تھا؟ سر گنگارام، جنہیں برطانوی سلطنت نے نائٹ کا خطاب دیا، لاہور میں جنرل پوسٹ آفس بنایا اور لاہور میوزیم، ایچیسن کالج اور نیشنل کالج آف آرٹس، یہ لاہور کی چند مشہور عمارتیں ہیں جو انہوں نے تعمیر کی۔ ان کے فلاحی کاموں کے نتیجے میں شری گنگارام ہسپتال کی بنیاد پڑی۔ وہ لاہور کے مشہور ترین علاقے بھی تھے، جو لاہور کے سب سے زبردست علاقے کی تعمیر کے لیے مشہور تھے۔ تقسیم کا پہلے انہوں نے بہت سے علاقوں کا نقشہ بنایا، پھر گلبرگ کا علاقہ جو اس وقت لاہور کا دل ہے، ان سب کا نقشہ شری گنگارام نے بنایا تھا۔ در حقیقت لاہور سے باہر ان کا زرعی علاقوں کو بڑھانے میں بہت زیادہ حصہ تھا، جن علاقوں میں آبپاشی کا پانی نہیں پہنچ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی حیران کن انجینئرنگ سے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ بنجر زمین کو حقیقی معنوں میں زرخیز زمین بنا سکیں۔ جب تک وہ پاکستان میں گلبرگ کا علاقہ ہے، ہم یاد رکھیں گے کہ یہاں یہ جگہ کیوں موجود ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا گھر اس سے 5 منٹ کے فاصلے پر ہو اور میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا؟ مجھے 2 ہفتے پہلے مس پارول دتہ کا فون آیا جو سر گنگارام کی پڑنواسی تھی۔ مجھے واٹس ایپ پر فون آیا اور میں نے انڈین نمبر دیکھا کر اٹھایا اور مجھے انہوں نے اپنے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑی نواسی ہوں اور میں اس گھر کو 20 سال سے تلاش کر رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ یہ برباد ہو گیا ہوگا اور اپنے اسے ڈھونڈ لیا ہے اور اپنے اسے بحال کر دیا ہے۔ کسی نے اس کی تصویریں بھیجی ہیں۔ میں 1 ہفتے میں لاہور آ رہی ہوں تو میں نے کہا کہ آپ آئیں اور خوش آمدید۔ ہم نے نئے سرے سے 2-4 لوگوں کے کمرے کی تزئین و آرائش کی تو یہ 5 لوگ تھے۔ ایک نواسی اور ایک بڑا نواسا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ 5 دن تک رہے۔ وہ حیران رہ گئے کیونکہ وہ اپنے دادا دادی سے اس گھر کے بارے میں کہانیاں سن کر بڑے ہوئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ تقریباً ماضی میں رہ رہے ہیں اور پھر وہ ہندوستان میں وائرل ہو گئے۔ کسی نے ٹویٹ میں اس جگہ کی تصویریں عام کی اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ سرحد کی دوسری طرف اس کام کی تعریف ہو رہی ہے جو ہم یہاں کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہاں بھی اسی طرح کی چیزیں بحالی کے معاملے میں ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سر گنگارام ظاہر پاکستان کے فرد ہیں اور سر گنگارام لاہور کا فخر ہیں۔ اگر کوئی انہیں لاہوری نہیں کہتا تو وہ چاند بھول گیا۔ وہ لاہور کے باپ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ گنگارام کی عظمت کو تسلیم کریں اور ان کے تعاون سے مال روڈ پوسٹ آفس، ایچیسن کالج، NCA جسے نیو اسکول آف آرٹس کہا جاتا تھا، ماڈل ٹاؤن جہاں میں رہتا ہوں تعمیر ہوئے۔ ان تمام چیزوں میں ان کا ہاتھ تھا۔ وہ واقعی ایک قابل ذکر شخص ہے اور لاہور کی کوئی کہانی سر گنگارام کے ذکر کے بغیر نہیں لکھی جا سکتی۔ میں لاہور کے مشہور مال روڈ پر کھڑا ہوں۔ افسانہ ہے کہ آزادی سے پہلے اس سڑک پر صرف 2 مجسمے تھے۔ ایک طرف آپ کے پاس انگلینڈ کی ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ ہے اور دوسری طرف سر گنگارام کا مجسمہ ہے۔ تقسیم کے بعد ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ انگلینڈ واپس چلا گیا۔ سر گنگارام کا مجسمہ کے بارے میں
مشہور فلسفی مفکر مصنف منٹو نے اپنی کہانی گارلینڈ میں لکھا کہ اب جانتے ہیں کہ آزادی کے بعد چند بنیاد پرست عناصر نے گنگا رام کے مجسمے کو توڑنے کی کوشش کی، اور ایسا کرتے ہوئے ان لوگوں میں سے کچھ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی، پھر انہوں نے جوتوں کا ہار بنا کر اس مجسمہ کے گلے میں ڈالا۔ جو شخص یہ ہار گلے میں ڈال رہا تھا اور ٹانگ زخمی ہو گئی، اور غیر ارادی طور پر وہاں موجود ہجوم نے کہا کہ اسے علاج کے لیے سر گنگا رام ہسپتال لے جائیں۔ میرے خیال میں اس کہانی کی ستم ظریفی کا خلاصہ یہ ہے کہ گنگا رام نے لاہور اور پاکستان کی تعمیر میں بڑا کردار ادا کیا، جو سول انجینئر اور آرکیٹیکٹ اور عظیم خیرات کرنے والے، جنہوں نے پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں کے پار میراث چھوڑی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔